سلطان نورالدین زنگی کی کہانی ہم آپ کے لیے لائے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب تک ملک شاہ سلجوقی مسلمانوں کا سلطان رہا، یورپ کی صلیبی قوتوں کو مسلمانوں کے علاقے کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت نہ تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کے شیر بکھرے تو مختلف شہروں پر مختلف حکمران قابض ہو گئے۔ تب یورپ والوں نے مسلمانوں پر پہلی صلیبی جنگ کی ابتدا کر دی۔ اس صلیبی جنگ کے نتیجے میں انطاکیہ، سور، یروشلم، طرابلس اور دیگر بہت سے شہر مسلمانوں سے صلیبیوں نے چھین لیے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ مختلف شہروں پر چھوٹے چھوٹے حکمران تھے، جن میں سے حلب پر سلطان نورالدین زنگی اور موصل پر سیف الدین حکمران تھے۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہ یروشلم پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنی عسکری طاقت اور قوت کو بڑھا رہے تھے، اور یروشلم کے بادشاہ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح یروشلم میں 3 بڑی قوتیں یکجا ہو گئی تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکر کو ترتیب دے چکے ہیں، تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے دمشق پر حملہ آور ہونا چاہیے، اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے علاقے اور شہروں کی طرف یلغار کر دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد تینوں نصرانی بادشاہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم سے نکلے، اور بڑی برق رفتاری سے انہوں نے دمشق کا رخ کیا۔ دمشق ارض شام کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ سطح سمندر کے قریب 700 میٹر بلند صحرا کی حد پر واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے بعد حکمرانی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سلجوقی سلطان ایلب ارسلان نے اپنے بھائی التمش کو دمشق کا حکمران مقرر کیا، لیکن وہ جلد ہی وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص ظہیر الدین دمشق کا حکمران ہوا۔ اب جس وقت تینوں متحد صلیبی بادشاہوں کا لشکر دمشق پر حملہ آور ہوا، اس وقت ظہیر الدین کی نسل سے ہی مجید الدین دمشق کا حکمران تھا۔ جن دنوں صلیبی دمشق پر حملہ آور ہوئے، ان دنوں دمشق کے شہر کے تینوں طرف مٹی کی مضبوط دیواریں بنی ہوئی تھیں، اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی، کوئی بڑا لشکر ہی اس میں سے آ سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا حاکم مجر الدین بڑا نااہل آدمی تھا، اور اس کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ہی اس کا وزیر معین الدین حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔ اگر سارے معاملے مجر الدین کے ہاتھوں ہوتے تو وہ یقیناً صلیبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا، لیکن معین الدین بڑا عقل مند اور جرأت مندان شخص تھا۔ اس نے دمشق کی پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جرمنی کے بادشاہ کرنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی اور یروشلم کے بادشاہ نے دمشق شہر کا محاصرہ کر لیا، اور ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے دمشق کے نواح میں پھیلا دیا، تاکہ نواحی علاقوں پر حملہ آور ہو کر وہاں سے مال غنیمت جمع کریں اور لشکر کے لیے خوراک اور ذخیرے کے ڈھیر لگائیں۔ محاصرے کے دوران صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان خون ریز جھڑپیں ہوئیں۔ شیخ عبد الرحمن اور فقہ امام یوسف، جن کا شمار دمشق کے مشائخ و اکابر میں ہوتا ہے، انہی جھڑپوں میں صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام یوسف دمشق کے بہت بڑے امام تھے۔ دمشق کے وزیر معین الدین نے ان کو لڑائی سے روکنا چاہا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کے گھر یعنی دمشق کے دروازوں پر جہاد دستک دے رہا ہو، اور وہ اس میں شرکت سے محروم رہیں۔ قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور بڑے مردانہ وار سے صلیبی فوج میں گھس گئے، اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ صلیبی لشکر تعداد میں چونکہ زیادہ تھا، اور قوت میں بھی دمشق کے لشکر سے زیادہ تھا، لہذا ان کا دباؤ دمشق میں اس قدر بڑھ گیا۔ ایک دن وہ شہر کے میدان تک پہنچ گئے۔ دمشق کے والی مجر الدین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ صلیبیوں کے خلاف سلطان نورالدین زنگی اور اس کے بھائی سیف الدین کو مدد کے لیے پکارے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ صرف نورالدین اور سیف الدین کی طاقت ہی صلیبیوں کا سر توڑ سکتی ہے۔ اس نے تیز رفتار قاصد نورالدین اور سیف الدین کی طرف بھیجے،